جس وقت تک انہیں اسلام قبول نہ ہی نہ کیتا مشرکین مکہ دا پلڑا چنگا باری ہے بھائی اے او شخصیات آن جنہاں دی چنگی پلی گل بات آئی مکہ مکرمہ اور ابو جہل اینڈ کمپنی بھی بیٹھے دوجے کونے وچ انہاں وچ ایک چودھری آئی سردار عتبہ بن ربیعہ ابو الولید اس دی کنی چلدیں ان آپے وچ مشورہ کیتا بھئی ٹلے نال تے اسی محمد عربی دی دعوت نو روک نہیں سکتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور گل کرنے دی بجائے اپنی طرف اللہ دا کلام اور سورہ Ha-meem-Assajdah دی تلاوت شروع کی اعبدو الا اللہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ پاک آج کل عوامی ذہن اے وے کہ مشرکین مکہ جڑے نا کو بڑے بڑے خاص قسم دے اینج دے کافران دا جنہاں دے سرے تے بڑے بڑے سنگ آن او شاء ربنا اگر چاہتا ہمارا رب اے پہلیاں قوماں دے مشرک پہ آکھدے نے اللہ پاک نو اپنا رب او بھی مندے رشتے پیغمبر بھیجدا تسی بھی انسان ہو اس واسطے اسی تھوان پیغمبر مننے واسطے تیار نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فإن أعرضوا جس آیت کریمہ دی تلاوت تو ابتدا ہوئی ہے اس آیت کریمہ دے متعلق بعض مفسرین نے ایک عجیب واقعہ نقل کیتا ہے مختلف روایات نے ساریاں دا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ یہ صورتاں جو کہ مکی نے تو پہلے بھی بار بار عرض کر چکے ہیں اور انہاں صورتاں دے تیور اے گل دستے نے بمشرکین مکہ دی طرفوں شدید مخالفت دا زمانہ جس وقت یہ صورتاں نازل ہوئیں اس وقت مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردار جڑے نا وہ اسلام قبول کر چکے ہیں بہادر شخصیات انہاں وچ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے چچا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جس وقت تک انہیں اسلام قبول نہ ہی نہ کیتا مشرکین مکہ دا پلڑا چنگا باری ہے بھائی اے او شخصیات آن جنہاں دی چنگی پلی گل بات آئی مکہ مکرمہ دے اندر جس وقت انہاں شخصیات نے بھی اسلام قبول کر لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیت اللہ دے اندر عبادت دے وچ مصروف نے اور ابو جہل اینڈ کمپنی بھی بیٹھے دوجے کونے وچ انہاں وچ ایک چودھری آئی سردار عتبہ بن ربیعہ ابو الولید اس دی کنیت ہے ابو الولید عتبہ بن ربیعہ اس کے متعلق مشہور ہے کہ کاہن ساحر اور شاعر بھی ہے شاعر ساحر اور کاہن ان لفظاں دی تفصیل انشاءاللہ ممکن ہے آ جان دیں بہرحال گل بات چلدیں ان آپے وچ مشورہ کیتا بھئی ٹلے نال تے اسی محمد عربی دی دعوت نو روک نہیں سکے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ دا اس میں گرامی آوے سارے سنگی محبت دے نال ادب دے نال
درود پاک پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ آکھیا بھائی میرا مشورہ ہے کہ ہن نا کوئی لالچ دینے والا حربہ اختیار کیتا جائے، پیار محبت نال اس دعوت نو روکنے دی کوشش کیتی جائے۔ گل بات چلدیاں چلدیاں انہاں آکھیا ہن جا تو ہی ساڈی طرفوں متکلم بن کے جا کے گل بات کر، ہو سکتا ہے تیرا یہ ربا کی ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آ کے آکھنے لگا کوئی گل بات کرنی۔ آپ نے فرمایا بول۔ اس گل شروع کیتی، اس دیاں گلاں دا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تسی مکہ مکرمہ دے اندر سرداری اور حکومت چاہندے ہو نا، اسی سارے رل مل کے تہانوں اپنا وڈا سردار تسلیم کرنے اور ساڈے وچوں کوئی بھی بندہ کوئی قدم تہاڈے کولوں پوچھیوں بغیر اٹھان نہیں لگا۔ اگر تسی یہ چاہندے ہو کہ مکے دی کسی حسین ترین عورت نال تہاڈی شادی ہو جائے، یہ کام کرنے واسطے بھی اسی تیار ہاں۔ جس عورت دے متعلق تسی آکھو او عورت اسی تہاڈے نکاح بھیج دینے واسطے تیار ہاں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر تسی دنیا دا مال و دولت چاہندے ہو تے اسی چندہ کر کے جناب تہاڈے قدماں وچ دولت دے ڈھیر لا چھڑنے جتنی ساڈے کوئی اکٹھی ہو پون، لیکن اے ساڈے معبوداں نو برا بلا آکھنا، بزرگاں دی کی کرنا توہین کرنا، یہ کام چھڑ دیو۔ ساڈا پیو دادا ایک دین تے چلدا ہوندا ای، سارے اسی اس دین نو مننے والے آئی۔ یہ تیری نویں دعوت جیڑی ہے اس نے بھائی نو دشمن بنا دیتا ہے، رشتہ داریاں خراب پئیاں ہوندیاں نے، تے اے کام چھڑ دے۔ اور اگر تو اے سمجھنا ہے بھئی تیرے اتے بسا اوقات انسان اتے شیطان مسلط ہو جاندہ ہے، جادو دا اثر ہو جاندہ ہے، اگر تو اے سمجھنا ہے بھئی تیرے اتے کوئی انج دا اثر ہے، تاویں دس اسی مہنگے تو مہنگا طبیب جتنا سان خرچ کرنا پوے خرچ کر کے تیرے علاج واسطے اسی معالج بلانے واسطے تیار ہیں۔ اللہ دے پیغمبر وہ دی گل سن دے رہے، جس وقت وہ دی گل ختم ہوگی پوچھیا ہاں کوئی گل رہ تے نہیں گئی؟ اس نے آکھیا نہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے آکھیا ہن میری گل سنے دا؟ اس نے آکھیا ہن تسی دسو کی آکھدے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور گل کرنے دی بجائے اپنی طرف اللہ دا کلام اور سورہ Ha-meem-Assajdah دی تلاوت شروع کی۔ سورہ Ha-meem-Assajdah جڑی سورت دیاں آیات اسی پڑھن لگے، جس وقت اس آیت کریمہ تے آپ پہنچے نا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ میرے محبوب پیغمبر اگر منہ موڑ دینے اعراض کر دینے، انہاں دسو میں تہانوں اس عذاب تو ڈرا رہا جیو جہا عذاب قوم عاد اور قوم ثمود اتے آئے۔ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ دے متعلق ہوندا ہے جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت شروع فرمائی نا، وہ اس طریقے دے نال ہاتھاں پیچھے کر کے نا بہ گیا۔ اے بانے دا انداز شاید تسی پہنچ جاؤ اس گل تک، اس وقت بندہ اپناندا ہے جے پھر دھیان نال بڑے غور نال کسی دی کئی باری گل سننی مقصود ہوئے نا، اس وقت بندہ انج تاڑے لا کے او دے لو ویکھتا ہے اور انج ہتھاں دی ٹیک پیچھے لا لیندا ہے، سمجھا رہے اس طریقے دے نال بہ کے سنن لگ پیا۔ جس وقت اللہ دے پیغمبر اس آیت کریمہ اتے پہنچے نا، وہ رون لگ پیا اور واسطے دین لگ پیا، اور بعض روایات دے اندر ہوندا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک اتے ہاتھ رکھ لیا، بس کر اس تو اگے میری برداشت تو باہر ہے۔ جس وقت انہاں آیات دی تلاوت سن کے اٹھیا نا، ابو جہل اینڈ کمپنی آن لگا، انہاں آکھیا ابو الولید دے چہرے دا بھی رنگ بدل گیا، لگدا ہے کہ محمد دا جادو اس دے اتے چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دے بارے میں ابتدا دے اندر عرض کیتا ہے کاہن ساحر اور شاعر ہے، وہ حقیقت سمجھ گیا بھائی شاعرانہ کلام نہیں،
یہ کسی بندے دا کلام نہیں۔ ابو جہل اینڈ کمپنی جس وقت وہ رنگ ویکھے نا آپ گلاں کرن لگ پیا یہ بھی رنگ بدلے یا لگتا ہے اے ہوں او ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نہیں۔ بہرحال بعض روایات دے اندر آਉਂਦਾ ہے کہ اس تو بعد اس نے اپنے گھر دے اندر سکونت اختیار کر لئی، خلوت نشینی والی زندگی، ایمان بھی قبول نہیں کیتا، لیکن جہڑے ڈنگ زندہ رہا اس نے پھر ابو جہل اینڈ کمپنی دی سنگت بھی اختیار نہیں کیتی۔ ہاں ایک وہ میٹنگ ضرور ہوئی ابو جہل اینڈ کمپنی نال، اس میٹنگ دے اندر اس انہوں نے نیک صلاح دیتی۔ اس آخیا دو ہی گلاں نے یا تے میں جس نتیجے تے پہنچیا وہ اے وے، اپنا اس اندیا دسیا، میں جس نتیجے تے پہنچیا وہ اے وے کہ اے کسی شاعر دا کلام، یہ کسی مجنون دا کلام نہیں۔ تے تہانوں میں ایک صلاح دینا، صلاح اے وے بھئی اے دے متعلق تسی خاموش ہو جاؤ، محمد دے متعلق تسی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی گلاں نے، یا تے اے سچا ہے تے یا جھوٹا ہے، تسی باقی ارباں لو ویکھدے رہو۔ ظاہر گل ہے انہاں دے دین دے خلاف بھی بولدا ہے، یہ آخدا با اللہ تو علاوہ کسے دی بھی عبادت نہیں کرنی، کسے دی بھی نظر و نیاز نہیں دینی، کسے دی بھی غائبانہ پکار نہیں کرنی، یہ کفر ہے، شرک ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ باقی عرب اے دا مقابلہ کرن دے تے نتیجہ اے نکلنا ہے یا تے عرب اے دے اتے غالب آ جان دے یا اے عرباں اتے غالب آ جائے دا۔ اگر اے سچا ہے تے اے غالب آوے دا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تے عرباں اس نو چھڈنا کوئی نہیں۔ اگر ہویا اے جھوٹا باقی عرب دے اتے غالب آ گئے تے تہان ہاتھ پیر مارنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تہاڈا مطالبہ اپنے آپ کی ہو جائے دا، پورا ہو جائے دا۔ اور اگر یہ سچا ہے پھر حکومت اس نو ملنی ہے تے تسی بھی یہ سنگی بن جاوے، تسی بھی اس حکومت دے اندر کی ہو جاؤ دے شامل ہو جاؤ۔ اگر یہ غالب آ گیا تے گل سمجھ آ رہی ہے نا، لیکن اس کمپنی نو یہ گل سمجھ نہ آئی۔ ابو جہل پھر کافر ہی رہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مرد دم تک اس نے کی کیتی، شدید قسم دی مخالفت کیتی۔ تو ان آردو فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، آیت کریمہ دے اندر تخویف دنیاوی دا بیان ہے، معنی بالکل آسان ہے، انگلی اتنے رکھو۔ فَإِنْ آرَدُوا، پس اگر انہوں نے اعراض کیا، منہ موڑا، فَقُلْ، پس فرما دیجئے اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انذرتکم، میں ڈراتا ہوں تم کو، صاعقۃ، عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، مثل عذاب قوم عاد اور قوم ثمود کے، اذ جاءتہم الرسل، انجے انہاں تے عذاب نہ یا گیا با کافر مشرکان دسیا کسے بھی نہ تے وہ شرک کفر وچ انجے رگڑے گئے، بلکہ اذ جاءتہم الرسل، جب کہ آئے ان کے پاس پیغمبر۔ قوم عاد اور قوم ثمود کتنی قوماں دا ذکر ہے، اور انہاں دو قوماں دی طرف کتنے پیغمبر آئے نے؟ دو پیغمبر آئے نے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہودًا، قوم عاد دی طرف کون پیغمبر آئے نے؟ حضرت ہود۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود دی طرف کون پیغمبر آئے نے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ جبکہ قرآن پاک کی فرما رہے ہیں الرسل، انہاں دی طرف ایک دو نہیں بلکہ کئی پیغمبر آئے، زیادہ پیغمبر آئے۔ تو قرآن پاک ایک پیغمبر دی تکذیب کرنے والے نو آخدا ہے کہ بھائی سارے پیغمبراں دے منکر نے۔ سمجھ آؤندی پئی گل؟ کیوں کہ سارے انبیاء دی دعوت کیے ایک کیے، لا الہ الا اللہ۔ تو جڑا ایک پیغمبر دی دعوت نو ٹھکراندا ہے گویا کہ وہ سارے پیغمبراں دی دعوت دا کی کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ اذ جاءتہم الرسل، جب کہ آئے ان کے پاس پیغمبر، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے۔ کی مطلب ہے اگوں پچھوں پیغمبر آئے؟ مطلب ہے کہ پیغمبراں نے سمجھانے دی ہر ممکن کوشش کیتی ہے، ہر ممکن ہی نہیں صرف ہر مشکل کوشش بھی کیتی ہے
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق آਉਂਦਾ نا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. یا اللہ میں انہاں سمجھانے دا کوئی طریقہ باقی نہیں چھڑیا، دن رات ایک کر کے اکلیاں مجلساں وچ جا کے ہر طریقے دے نال انہاں نوں سمجھانے دی میں پوری کیتی ہے، کوشش کیتی ہے. تو انبیاء کرام نے یہ جڑا قرآن پاک آخ رہا ہے نا من بین ایدیہم، آگے سے اور پیچھے سے، مطلب ہر ممکن بلکہ ہر مشکل طریقے دے نال بھی انہاں نوں قوم نوں سمجھانے دی پوری کیتی کوشش کیتی. مسئلہ کی ہے جی اللہ تعبدو الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ پاک کی. عبادت دے معاملے وچ اللہ دے نال کسے نوں شریک نہ کرو. غائبانہ پکار بھی کی ہے بزرگو، عبادت ہے نا، نظر و نیاز عبادت ہے. سورہ Ha-meem-Assajdah والا مسئلہ یاد ہے نا، فَادُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جڑی دعائے عبادت ہے اے دے وچ اللہ دے نال کسے نوں شریک نہیں کرنا. عبادت دے معاملے وچ خلوص تو کام لینا ہے، یعنی خالص اللہ دی عبادت کرنی ہے. اس خالص وچ کسے قسم دی کوئی اور ملاوٹ غیر اللہ دی عبادت دی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. انبیاء دا مشن میں کیا ہی اللہ تعبدو الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ پاک کی. قالو کہا انہوں نے، ہن جواب مشرکاں دا ہے جڑا دھیان نال سننا تھا. قالو کہا انہوں نے، یعنی قوم دے جڑے مشرک لوگ آن نا، لو شاء ربنا، اگر چاہتا ربنا ہمارا، یہ کون پہ آخدے نے؟ وہ مشرک پہ آخدے نے. لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، یہ پہلیاں قوماں دے مشرک پہ آخدے نے. اللہ پاک نو اپنا رب او بھی مندے ہیں. اچھا کی پہ آخدے نے؟ اگر چاہتا ہمارا رب لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، البتہ وہ اتارتا ملائکتاً فرشتوں کو. یہ اللہ پیغمبر بھیج نہیں آن تے انسان اسی تے گناہگار ہونے ہیں، اللہ فرشتے پیغمبر بھیج دا. تسی بھی انسان ہو، اس واسطے اسی تھوان پیغمبر مننے واسطے تیار نہیں. ہن کون پہ آخدے نے؟ مشرک تے کافر نے سارے جڑے پہ آخدے نے اگر ساڈا رب چاہندا. اللہ پاک نو او اپنا کی تسلیم پہ کردے نے؟ اپنا رب. فرشتیاں دے وجود نو بھی مندے نے پہ، فرشتیاں دے وجود نو بھی مندے نے. اج کل عوامی ذہن اے وے کہ مشرکین مکہ جڑے نا کوئی بڑے بڑے خاص قسم دے انج دے کافر آن جنہاں دے سرے تے بڑے بڑے سنگ آن. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نو او سرے تو مندا ہی کوئی نہ. اور ہر کافر اور مشرک دے متعلق اج کل اے ذہن ہے اپنے آپ نو مسلمان آکھنے دا. یاد رکھو مشرکین مکہ بھی اللہ پاک نو خالق مالک رازق مندے آن، مدبر الامور بھی مندے آن. سمجھ آ گئی نا گل؟ اللہ پاک دیاں بڑیاں بڑیاں صفتاں وچ اللہ پاک دے نال کسے نو شریک نہ کر دے، لیکن عبادت دے معاملے وچ آ کے او اللہ دے نال غیراں نو کی کردے آن؟ شریک کردے آن، سفارشی بن لیندے آن. گل سمجھ آ گئی نا؟ یا نکے موٹے جہان دے کام آکھدے آن با اے بھی کر سکدے نے. ہاں جی. تو اس معاملے وچ آ کے وہ اللہ پاک دے نال دوجے لوگاں نو کی کردے آن؟ شریک کردے آن. انجے پہلے مشرک بھی اللہ پاک نو بھی مندے نے پے، اپنا رب بھی مندے نے پے، اور فرشتیاں دے وجود نو بھی اے بھی مندے نے پے. با دبے لفظاں وچ با فرشتے کون ہوندے نے؟ معصوم ہوندے نے. فرشتے کون ہوندے نے؟ بھئی معصوم پیغمبر آؤندے نا، معصوم فرشتے جنہاں دے متعلق اتفاق ہے کہ او کون نے؟ معصوم نے، او گناہ کر ہی نہیں سکدے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی پیغمبر مننے واسطے تیار نہیں، کیونکہ تسی کون ہو؟ انسان ہو، بشر ہو. فَإِنَّا پس بے شک ہم بما ساتھ اس مسئلہ کے ارسل تم بھیجے گئے تم کافرون انکار کرنے والے ہیں. وجہ کی ہے کہ تسی بشر ہو، تہاڈی دعوت نو اسی مننے واسطے تیار نہیں. گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ انا بما ارسلتم، بے شک ہم ساتھ اس مسئلہ کے جو بھیجے گئے ہو تم، بے ہی ساتھ جس مسئلہ کے.
مشرک پیغمبر نو آکھے بھئی تین جیڑا مسئلہ دے کے بھیجیا گیا ہے میں اس مسئلے نو مننے واسطے تیار پیغمبر دی رسالت مان گیا یا کوئی نہ اور سل تم بھیجے گئے ہو ساتھ جس مسئلہ کے یعنی یہ لفظاں وچ کس گل دا اقرار ہے بتون اے مسئلہ دے کے بھیجیا گیا ہے تسی پیغمبر بنائے گئے ہو پیغام دے کے بھیجے گئے ہو انہاں لفظاں وچ پیغمبر دی رسالت دا اقرار کردے نے پہ یا کوئی نہ اس واسطے اتنے ایک لفظ یاد رکھنا ہے انہاں دا مطلب کی ہوندا ہے بزام خود یعنی اپنے گمان دے مطابق تسی یہ دعویٰ جڑا پہ کر دیو نا بس سن اے پیغام کس دی طرفوں ملیا ہے اللہ پاک دی طرفوں تواڈے اپنے گمان دے مطابق جڑا مسئلہ تسی اللہ دی طرفوں دے کے بھیجے گیا ہو نا اسی تے اے نہیں مندے با تسی اللہ دی طرفوں اے مسئلہ دے کے بھیجے گیا ہو بہرحال تسی یہ دعویٰ پہ کر دیو با اے مسئلہ سن کس نے دے کے بھیجیا ہے اللہ پاک نے تھوڑی گل دے مطابق اسی تھوڑی گل نو تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں فَإِنَّ اے گل سمجھ آ گئی بزرگو فَإِنَّ پس بے شک ہم بما ساتھ اس مسئلہ کے ارسل تم بھیجے گئے تم بہی کافرون انکار کرنے والے ہیں